اسی طریقے پر اہل حدیث وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کی مشغولی احادیث کے اندر ہے، احادیث کو لکھنے کا کام، احادیث کو چھانٹنے کا کام، احادیث کی استنباط کا، اسے کتابیں تصنیف کرنے کا کام. تو جن کی مشغولی احادیث ہی کے اندر ہے وہ اہل حدیث کہلانے کے مستحق ہیں. یہ دعویٰ کرنا کہ جو حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ اہل حدیث کہلاتے ہیں، یہ دعویٰ انگریز کے زمانے کے اندر پیدا ہوا ہے. انگریز کے دور سے پہلے یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا. انگریز کے دور سے پہلے اہل حدیث وہ لوگ کہلاتے تھے جو محدثین ہیں، جو حدیث میں مشغول رہتے ہیں، حدیث کے پڑھنے پڑھانے تشریحات کرنے، ان میں جو لوگ مشغول رہتے ہیں. عمل بالحدیث کی بنیاد پر اہل حدیث کا دعویٰ انگریز کے دور کے اندر کیا گیا ہے، اور انگریز کے دور میں باقاعدہ اپنے لیے اس نام کو رجسٹر کروایا گیا ہے. یہ کبھی آمادہ نہیں ہوں گے کسی عالم دین سے گفتگو کرنے کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر ان کا چونکہ کچا چکا کھل جاتا ہے، اس بنا پر وہاں بات نہیں کریں گے. عام لوگوں سے بات کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ اور تیار رہیں گے. اب ذرا میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے، اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی گفتگو کروں گا آپ حضرات کے سامنے. میں ٹنڈو آدم میں رہتا تھا، تو وہاں پر نئی ان لوگوں نے الگ سے مسجد بنائی اور میرے پاس آئے، کیونکہ میں بھی ان دنوں میں نیا مدینہ یونیورسٹی سے آیا تھا. تو میرے پاس آئی اس خیال سے کہ شاید وہاں سے ہر آنے والا ہماری ہی راج الاپے گا، ہماری ہی بات کرے گا. تو اس بنا پر وہ میرے پاس آئے 2-3 آدمیوں کو لے کر. فیصلہ یہ ہوا تھا، دونوں آپس میں اختلاف ہوا تھا حنفیوں میں اور غیر مقلدوں میں. تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وہ جو کہہ دیں گے وہ ہم مان لیں گے. تو میرے پاس کس بنیاد پر آ گئے؟ حنفی تو اس لیے آئے تھے کہ میں حنفی ہوں، اور یہ لوگ اس لیے آئے تھے کہ مدینہ منورہ سے پڑھ کے آئے ہیں، لہذا ہماری بات کریں گے. تو اس بنا پر وہ آ گئے میرے پاس. وہاں پر گفتگو ہوئی. ایک مسئلہ تو ان لوگوں نے یہ اٹھایا کہ عید کی نماز مسجد کے اندر نہیں ہوتی، شہر سے باہر ہونی چاہیے. یہ مسئلہ انہوں نے اٹھایا کیونکہ حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز مدینہ منورہ سے باہر جا کر کے پڑھا کرتے تھے. یہ انہوں نے مسئلہ اٹھایا. میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ سے باہر جا کر جو عید کی نماز پڑھی جاتی تھی تو اس کی چند وجوہات تھیں. ان میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ غیر مسلموں پر مسلمانوں کی تعداد کا روب ڈالنا مقصود تھا، کیونکہ مسلمان بہت تھوڑے تھے اور روز بروز بڑھتے جا رہے تھے. لہذا سب کو باہر نکالا جاتا تھا تاکہ باہر نکلے تو کافر دیکھ کر کے دہلے اور ان پر مسلمانوں کا روب قائم ہو. اس بنا پر سب کو باہر نکالا جاتا تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو بھی حکم دے رکھا تھا کہ عورتیں بھی باہر نکل کے آئیں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی، ماہواری کے ایام میں ہیں، وہ بھی باہر آئیں، وہ بھی آ کر مسلمانوں کی تکثیر ثواب کا ذریعہ بنے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کا ذریعہ بنے. لہٰذا وہ بھی باہر نکل کر کے آئیں. تو میں نے کہا کہ آپ اگر مسجد شہر سے باہر نماز پڑھ رہے ہیں عید کی، تو کیا آپ کی عورتیں بھی شہر سے باہر جائیں گی؟ کہنے لگے جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک پردے کا انتظام نہیں ہے، اس بنا پر ہم باہر نہیں لے کے جا سکتے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے پردے کا انتظام کیا تھا. اب وہ تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گئے اور پھر مجبور ہو گئے کہنے پر کہ اللہ کے نبی نے تو کوئی پردے کا انتظام نہیں کیا تھا. عورتیں پیچھے کھڑی ہوتی تھی، مرد آگے کھڑے ہوتے تھے. نماز بھی اسی طرح ہوتی تھی. یا تو یہ غیر مقلد اپنی مسجدوں میں یہ عمل کر کے دکھائیں کہ آگے مردوں کی صف ہو، پیچھے بچوں کی صف ہو، پھر پیچھے عورتوں کی صف ہو. اس طرح کر کے دکھائیں. یہ گیلریاں الگ بناتے ہیں، باپردہ جگہ الگ بناتے ہیں. یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کہنے لگے کہ صاحب وہ ہمارے پاس چونکہ پردے کا انتظام نہیں، اس لیے ہم عورتوں کو نہیں لے جا سکتے. تو میں نے کہا پہلی تو آپ نے یہ حدیث کی خلاف ورزی کر لی. حدیث میں تو نہیں آتا، آپ نے یہ اپنی طرف سے بنایا. یا تو فقہ کا سہارا لیجئے تو پھر آئیے امام ابو حنیفہ کی خدمت میں، اور اگر فقہ کا سہارا نہیں لیتے تو مان لیجئے کہ آپ حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں نے کہا چلیے آپ ٹنڈو آدم میں تو لوگوں کو شہر سے باہر لے جا کے نماز پڑھا دیں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کراچی میں اگر شہر سے باہر عید کی نماز پڑھنے کا پروگرام بنایا جائے گا تو اس کے لیے آپ اس حدیث پر عمل کرنے کے مجھے کیا راستہ بتاتے ہیں؟ کراچی والوں کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کراچی والے سنت کے مطابق شہر سے باہر جا کر کے عید کی نماز پڑھیں. کہنے لگے بڑے عید گراؤنڈ میں، بڑے میدان کے. میں نے کہا بڑا میدان، بڑا گراؤنڈ کہاں سے آیا؟ حدیث میں اللہ کے نبی مدینے سے باہر نکل کے انہوں نے نماز پڑھی. لہذا کراچی والوں کو بھی شہر سے باہر نکل کے نماز پڑھنی ہوگی، عید کی تب سنت کے مطابق ہوگی.
اور اگر کہیں بڑے گراؤنڈ کے اندر بڑے کھیل کے میدان میں جا کے پڑھنا ہے تو وہ سنت کے مطابق نہیں کہلائے گی. سنت کے مطابق تب بنے گی جب شہر سے باہر نکلے. لہذا اگر کراچی والوں کے لیے فیصلہ کیا جائے کہ شہر سے باہر نکل کر کے عید کی نماز ادا کریں تو میرا خیال ہے کہ 27 تاریخ کو انہیں روانگی شروع کرنی ہوگی، کیونکہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے پیدل جانا چاہیے. اللہ کے نبی پیدل جایا کرتے تھے. تو پیدل جانے کے لیے کیا ہوگا کہ سوراخ گوڑ سے باہر انتظام کیا جائے اور لانڈی کورنگی والوں کو بتایا جائے جی، اور لیاری والوں کو بتایا جائے، وہ وہاں سے پیدل جو چلنا شروع ہوں گے تو 27 سے بھی میرا خیال ہے بات نہیں بنے گی، کیونکہ بچوں کو ساتھ لے کے نکلنا ہے، چھوٹے بچے بھی ساتھ ہوں گے، عورتیں بھی ساتھ ہوں گی، پیدل چلنا ہے. تو وہ وہاں سے جب چلیں گے تو میں آخری اشرا اسی کام میں لگ جائے گا جانے میں، اور پھر وہاں عید کی نماز ادا کی جائے گی اور پھر 10 شوال کو انشاءاللہ واپس گھروں کو پہنچیں گے. تو اس کے لیے میں نے کہا اس کا کوئی حل بتائیے تاکہ اس پر عمل درآمد کیا جا سکے. یا تو آئیے فقہ کے دامن میں آ کے پناہ لیجیے اور فقہ آپ کو راستہ دکھائے گی، اور اگر فقہ کے دامن میں آپ پناہ نہیں لیتے اور براہ راست حدیث پر عمل کرنا چاہتے تو پھر مجھے اس کا حل بتا دیجیے. اب وہ بدلیں جھانک رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. پھر میں نے کہا کہ آپ نے جہاں انتظام کیا ہے شہر سے باہر، اللہ کے نبی نے 100 میٹر باہر نکل کے پڑھی اور آپ تو 200 میٹر چلے جاتے ہیں تو آپ بھی تو حدیث کے خلاف چلے گئے. اللہ کے نبی کے خلاف تو آپ نے بھی عمل کر لیا، تو یہ تو حدیث پر عمل نہ ہوا. اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے خاموشی اختیار کرنے کی. پھر انہوں نے دوسرا مسئلہ اٹھایا، یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. پھر دوسرا مسئلہ اٹھا، کہنے لگے کہ صاحب آپ عقیقہ کرتے ہیں اور عقیقے کے اندر آپ گائے میں 7 حصے کرتے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا صاحب کیوں جائز نہیں ہے؟ کہنے لگے اس لیے جائز نہیں ہے کہ حدیث شریف میں ہی نہیں آتا کہ گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہوں. میں نے کہا کیوں، کیا آتا حدیث شریف کے اندر؟ کہنے لگے حدیث میں تو آتا ہے کہ جان کے بدلے جان، لہذا جان کے بدلے پوری جان دینی ہوگی. تو میں نے کہا کہ یہ حدیث آپ مجھے کہیں دکھا دیں گے، کسی حدیث کی کتاب میں مجھے دکھا دیں، حدیث صحیح ہو، مرفوع ہو. مرفوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے ہم تک درمیان میں کوئی ایسا بیچ میں توڑ اس کے اندر نہ ہو، کوئی کڑی ٹوٹی نہ ہو. مرفوع حدیث ہو، صحیح ہو اور غیر معارض ہو کہ اس سے کوئی دوسری حدیث ٹکراتی نہ ہو. ایسی مجھے کوئی حدیث دکھا دیجیے جس کے اندر یہ بات آتی ہو کہ جان کے بدلے جان دینی ہے. ایسی کوئی حدیث مجھے دکھا دیجیے. کہنے لگے نہیں آتی ایسی کوئی حدیث. میں نے کہا نہیں آتی. تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر ہم آپ پھر کہنے لگے آپ گائے کے اندر یہ 7 حصے کس طرح کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو قربانی پر قیاس کرتے ہیں کہ قربانی میں چونکہ 7 حصے جائز ہیں لہذا عقیقے کے اندر بھی 7 حصے جائز ہیں. ہم تو بھائی سیدھی بات ہے قربانی پر قیاس کر کے اور فقہ کی مدد لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عقیقے کے 7 حصے ایک جانور کے کیے جا سکتے ہیں، گائے میں اور اونٹ میں. تو وہ صاحب کہنے لگے جی ہم تو نہیں مانتے. تو میں نے کہا پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ جان کے بدلے جان پوری گائے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا اچھا آپ مجھے یہ دکھا دیجئے کہ گائے میں اللہ کے نبی نے عقیقہ کیا ہو یا یہ بتایا ہو کہ گائے میں عقیقہ جائز ہے یا اللہ کے نبی نے فرمایا ہو. مجھے کوئی ایسی حدیث دکھا دیجیے. اب وہ سناٹے میں آ گئے کیونکہ انہیں یہ بات معلوم ہی نہیں تھی، مسئلہ معلوم نہیں تھا. تو آخر وہ مجھ سے پوچھنے لگے کیوں جی کوئی حدیث نہیں آتی گائے کی عقیقے کی؟ میں نے کہا بالکل نہیں آتی. تو کہنے لگے پھر ہم گائے کا عقیقہ مانتے ہی نہیں. میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے بھائی ان کا اصول ضابطہ ہے کہ حدیث پر چلنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آگے بڑھیے. اونٹ کا عقیقہ کہنے لگے وہ بھی نہیں مانتے. تو انہوں نے اونٹ اور گائے دونوں کے عقیقے سے انکار کر دیا. اب آئے نیچے، اب بکری رہ گئی جی. تو حدیث شریف میں جو لفظ تھا وہ حدیث شریف کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ بنتا تھا مینڈھا، جو وہ لے کے آئے تھے حدیث شریف سامنے. مختلف حدیثیں ہیں تو اس کا ترجمہ بنتا تھا مینڈھا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مینڈے کی جگہ اگر کوئی بکری کر دے تو اس کے بارے میں آپ کو کیا رائے ہے؟ یہ دیکھیے نا حدیث میں تو پھر مینڈا ہی ہونا چاہیے نا. جب حدیث میں اللہ کے نبی نے حضرات حسنین کے لیے 2 مینڈے کیے ان کے عقیقے میں تو پھر مینڈا ہی ہونا چاہیے. تو وہ کہنے لگے جی تو ایک ہی بات ہے. میں نے کہا ایک ہی بات ہے، آپ منڈی میں جا کر کے مینڈے کا سودا کریں اور وہ آپ کے ہاتھ میں بکری تھما دے تو آپ لے کے آ جائیں گے؟ کہنے لگا ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ایک ہی بات بھی نہیں ہو سکتی. تو کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا پھر یہی ہے کہ آپ کو مینڈا تسلیم کرنا پڑے گا اور باقی سب سے دستبردار ہونا پڑے گا کہ بکری بکرا بھی نہیں لگ سکتے قربانی کے اندر، دمبا دمبی بھی نہیں لگ سکتے قربانی کے اندر، مینڈا لگ سکتا ہے. کہنے لگے چلیے صاحب ہم نہ بکری کو مانتے ہیں نہ دمبے کو مانتے، ہم مینڈے کو مانتے ہیں. میں نے کہا چلیے اب مینڈے پر بھی ابھی تھوڑی سی بات کرنی باقی ہے.
میں نے کہا حدیث شریف میں مینڈے کا لفظ کبش آتا ہے تو مینڈے کا لفظ آتا ہے حدیث شریف کے اندر. تو جب کبش کا لفظ مینڈے کا آتا ہے تو مجھے بتائیے کہ اگر بھیڑ کسی نے کر دی عقیقے کے اندر تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ بھی ایک ایسے سناٹے میں کہنے لگے صاحب اتنی تفصیل تو ہمارے مولوی نے ہمیں بتائی نہیں تھی. تو میں نے کہا اگر آپ کے مولوی نے نہیں بتائی تھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کو حدیث دکھا رہا ہوں. اب آپ کو اپنے ضابطے کے مطابق اس حدیث پر عمل کرنا ہے. کہ نہیں جی ہم اپنے مولوی صاحب سے پوچھیں گے جا کے. تو میں نے کہا پھر حدیث پر تو آپ نے عمل نہیں کیا, پھر تو اپنے مولوی صاحب آپ کے بیچ میں آڑے آ گئے, حدیث پر عمل نہیں ہوا پھر آپ کا. پھر تیسرا مسئلہ انہوں نے اٹھایا. تیسرا مسئلہ ان کا تھا تراویح کا. تراویح کا مسئلہ یہ اٹھایا کہ صاحب یہ 20 رکعت تراویح تو ہم مانتے نہیں ہیں, ہم تو 8 رکعت مانتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ مجھے حدیث شریف کے اندر 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ, یہ ذرا توجہ کیجئے اس بات پر, 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ مجھے دکھا دیجیے حدیث شریف کے اندر, تو میں آپ کی بات کو تسلیم کر لوں گا. میں 20 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ دکھاؤں گا, آپ 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ دکھا دیجیے, چاہے کوئی من گھڑت روایت دے دیجیے. میں نے انہیں یہ بھی اجازت دے دی. میں نے کہا 8 رکعت تراویح کی کوئی موضوع روایت مجھے دکھا دیں, موضوع حدیث ہو, موضوع کہتے من گھڑت کو, کوئی موضوع روایت دکھا دیں جس میں 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ موجود ہو. کہنے لگے جی ایسی تو کوئی حدیث نہیں آتی. تو میں نے کہا جب ایسی کوئی حدیث نہیں آتی تو پھر 8 رکعت تراویح پر آپ اصرار کیسے کرتے ہیں؟ دوسری بات, میں نے کہا 8 تراویح چلیے آپ پڑھتے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ پورا رمضان اللہ کے نبی نے عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت تراویح کی جماعت کرائی ہو, یہ مجھے کہیں دکھا دیجیے. انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ بھی نہیں آتا کہیں کہ اللہ کے نبی نے پورا رمضان 8 رکعت تراویح کی جماعت کرائی. تو میں نے کہا کہ پھر آپ 8 رکعت تراویح کی پورا رمضان جماعت کراتے ہیں, بدعت نہیں, اس بدعت کا بھی مسئلہ حل کیجیے. بس اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر آئے جناب یہ صف بندی کی طرف, یہ ٹخنے ملانا اور کندھے ملانا. بعض کو تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ, میں نے خود دیکھا, وہ میرے برابر کھڑا تھا اور یوں میری ٹانگ میں ٹانگ ڈال کے کھینچ رہا تھا, نماز کے اندر ٹانگ کے اندر ٹانگ ڈال کے کھینچ رہا تھا. محمد مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہوئے, اس اللہ کے بندے نے اتنا پریشان کیا. تو یہ مسئلہ انہوں نے اٹھایا کہ صاحب آپ صف بندی جو ہے اس کے لیے ٹخنے سے ٹخنا ملا ہوا ہونا چاہیے اور کندھے سے کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے. میں نے کہا دیکھیے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ بات نہیں فرمائی ہے کہ لوگوں ٹخنے سے ٹخنا ملا لیا کرو اور کندھے سے کندھا ملا لیا کرو, اس معنی کی کوئی حدیث نہیں ہے. البتہ صحابہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ٹخنے سے ٹخنا ملاتے تھے, کندھے سے کندھا ملاتے تھے. لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا ٹخنے سے ٹخنا اور کندھے سے کندھا مل سکتا ہے؟ جی بلا تکلف آپ کھڑے بھی ہوں اور مل بھی جائے. میں نے انہیں کو کھڑا کر دیا, ان کا قد ذرا چھوٹا تھا, ذرا نہیں ٹھیک ٹھاک چھوٹا تھا, ان کا کندھا میری کونی تک آتا تھا اور میں ان کے برابر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میرے ساتھ آپ اپنا کندھا ملا کے دکھا دیجیے. اگر نماز میں آپ میرے برابر کھڑے ہوتے ہیں اور حدیث سے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کندھے سے کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے, تو میرے کندھے سے کندھا ملا کے دکھا دیجیے, حدیث پر عمل کر کے دکھائے. یا تو یہ برابر کے قد والوں کے لیے یہ حدیثیں ہیں, اونچے نیچے قد والوں کے لیے یہ والی حدیثیں نہیں. اس مسئلے کو آپ حل کیجیے. تو کہنے لگے پھر آپ, میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گردن کی سیدھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض جگہ یہ فرماتے تھے کہ حاذو بالاعناق, گردنوں کو ایک دوسرے کے سامنے لاؤ. تو کیسے گردن ایک دوسرے ٹکرائیں گے, کیا کریں گے؟ مطلب یہ تھا کہ گردن کی سیدھ کے اندر دوسرے کی گردن آنی چاہیے, کندھے کی سیدھ میں دوسرے کا کندھا آنا چاہیے, ٹخنے کی سیدھ میں دوسرے کا ٹخنا آنا چاہیے. یہ مطلب ہے اس کا. اگر یہ مطلب لیتے ہیں ملانے کا, تو میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ ان میں کوئی بھی کھڑے ہو کر مجھے ہر شعبے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے کندھے اور ٹخنے ملا کر کے دکھا دیں, اگر ایسا کر سکتے ہیں حدیث پر براہ راست عمل کرنے کے لیے. فقہ تو یہ بتاتی ہے کہ اس سے مراد صفوں کو سیدھا کرنا ہے, اور سیدھا کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا. باقی رہا درمیان میں خلا نہ رہنے دینا, تو اس سلسلے کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ غیر مقلد لوگ تکلف کرتے ہیں, وہ جیسے ٹانگ میں ٹانگ ڈال کے کھینچتے ہیں, اور ہمارے حنفی لوگ بے توجہی برتتے ہیں. ورنہ مل کے کھڑے ہونا چاہیے, جتنا زیادہ سے زیادہ آپ مل سکیں. اتنا مل جانا چاہیے کہ درمیان میں دو آدمیوں کے درمیان میں تیسرا شخص کھڑا نہ ہو سکے, دوسرے کے لیے گنجائش نہیں رہنی چاہیے. اس طرح مل کر کے آپس میں کھڑے ہونا چاہیے, لیکن اس کے مطلب خطر نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے ٹانگوں میں ٹانگیں ڈال کر کھینچنے کی کوشش کرتے رہیں. تو اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا.
پھر اور بہت سارے مسائل پر گفتگو ہوئی. بہرصورت میں نے آپ حضرات سے عرض کیا ہے کہ جس انداز پر یہ لوگ حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اس انداز پر یہ خود بھی حدیث پر عمل نہیں کرتے. یہ دراصل عمل بالحدیث کا نعرہ لگا کر آپ کو اپنا مقلد بنانا چاہتے ہیں کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کی اتباع کی جائے اور ائمہ اربعہ کے طریقے پر عمل درآمد کیا جائے. تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف اور اکابر کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.